بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے شروع جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسے صحابی رسول کا واقعہ سناؤں گا جو یہودی کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ بہت زبردست ہے، آپ لوگ ان کو ضرور سنیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوستو، بردباری کہتے ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اس غصے کی حالت میں بھی وہ ٹھنڈے دماغ سے کام لے، اس کو بردباری کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ کمرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو دیکھنے میں بدو معلوم ہوتا تھا، دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے باہر نہ نکل جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا اس نے اس کی طرف دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اس مال میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پیسے ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں فلاں وقت مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی باغ کو متعین مت کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے بٹوا نکالا اور اس کو کھولا اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 مثقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ وقت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، او محمد، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقہ سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔
اے عمر انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو 20 صاع کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھی وہ بھی مجھے دی اور 20 صاع کھجوریں مزید دی۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں زید بن سعنہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ حضرت عمر نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہی؟ میں نے کہا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھی جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید بن سعنہ پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام صحابہ کرام پر۔ دوستو یہ تھی حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ دوستو آپ کو یہ واقعہ سن کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور صحابہ کرام کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔